اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 تک مکمل کیا تھا۔ قرآن کریم کا چھٹا جز ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 سے 77 سے۔ پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 سے ترجمے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے رسول اللہ سے
کہا جا رہا ہے اے رسول آپ اہل کتاب سے یہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو حد سے بڑھا دینا، افراط کا شکار ہو جانا۔ پیچھے جو آیات گزری کل ان میں کیا تھا کہ ان لوگوں نے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، یا وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں حضرت عیسیٰ کو اس طرح سے ان کی شخصیت کے بارے میں افراط کا شکار ہوئے کہ آہستہ آہستہ ان کو اللہ کا بیٹا، اور جب اللہ کا بیٹا ہے تو وہ بھی اللہ ہے، اللہ بنا دیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تین اللہ ہے، ایک خود اللہ، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس۔ مقدس ہستیاں، انبیاء، اولیاء، ان کی محبت میں ان کے فضائل کو حد سے بڑھا دینا یہ غلو کہلاتا ہے۔ اور غلو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو گزشتہ آیات تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے پہلے ان کے غلو کا تذکرہ کیا تھا مسیحیوں کے، اور پھر فرمایا تھا کہ مسیح ابن مریم اس کے علاوہ اور کیا تھے، کہ وہ ایک رسول تھے، سوائے ایک رسول ہونے کی اور کیا تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے تھے، اور ان کی ماں وہ صدیقہ تھی، اور یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور کھانا کھانا محتاجی کی علامت ہے، اور جو اللہ اور معبود ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کریں گے تو مجھے کوئی میری کمی دور ہو جائے گی، کوئی چیز مجھے مل جائے گی۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی تو ہے جو رزاق ہے، رزق دینے والا، رازق رزق دینے والا، رزاق مبالغہ ہے۔ تو معبود وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اور خداوند عالم یہ کھانا کھانے کو دلیل بنا کے پیش کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جنہوں نے غلو کیا ہے کہ اگر وہ معبود ہوتے، اگر وہ انسان نہ ہوتے، مخلوق نہ ہوتے تو پھر وہ کھانا نہ کھاتے، جبکہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ اے رسول دیکھیے کس طرح ہم ان کے لیے آیات کو صاف صاف بیان کر رہے ہیں، کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے اتنے بیان کے باوجود یہ ان کو کس طرح غلط طرف پھرایا جا رہا ہے، یعنی بجائے حق کو تسلیم کرنے کے ان کے دل غلو پر زیادہ مائل ہیں، اور وہ باتیں انہیں پسند آتی ہیں، توحید کی باتیں انہیں پسند نہیں آتی، ان کے دلوں کو نہیں لگتی۔ اور پھر جو کل آخری آیت تھی، آیت نمبر 76، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلا پورا مسئلہ مربوط ہے، اس سے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دلیل کیا دی تھی حضرت عیسیٰ کو، جو یہ سمجھ رہے تھے حضرت عیسیٰ معبود ہے اور سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی آیت نمبر 76 میں نفی کی کہ حضرت عیسیٰ کو تمہارے بارے میں کوئی اختیار ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ذمہ داری کیا تھی
اللہ کا دین تم تک پہنچا دے. اس کے بعد اب تمہارا اختیار اللہ کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک. عبادت اس کی ہوتی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے. عیسیٰ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, لہذا ان کو اللہ نہ بناؤ. کیا تھا آیت نمبر 76 میں؟ دیکھیے, قل اے رسول ان سے کہیے, اتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کر رہے ہو, ما لا یملک, جس کی ملکیت میں نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں نہیں ہے, لکم, تمہارے لیے, ضرا ولا نفع, نہ کوئی نقصان, ضرر نہ کوئی فائدہ. عیسیٰ نہیں, اللہ کے پاس. یہ بھی غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا اوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا. اللہ کے سوا اوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا. تو میں نے قرآن مجید کی سورہ جن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی, دوبارہ اس کو ذہن میں تازہ کر لیں. سورہ جن آیت نمبر 20, قل انما ادعو ربی, اے رسول کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں, ولا اشرک بہ احدا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہہ دیجئے کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور کسی ترقی رشد کا مالک نہیں ہوں. یعنی رسول اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, لہذا تمہاری تمام تر توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. بس آپ کو یاد رہے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 میں اللہ حضرت عیسیٰ کے معبود نہ ہونے کی دلیل کیا بتا رہا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو, اور وہ صرف اللہ ہے. کیا تم اس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم, جبکہ اللہ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ علم رکھنے والا. اور جب وہی سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ علم رکھ رہا ہے تو تمہاری حاجات کا پھر پتہ بھی اسی کو چلے گا اور وہی ان کو حل کرے گا. یہاں پر پھر عرض کر رہا ہوں کیونکہ ضروری ہے, لہٰذا یہ جو اللہ نے ایک لفظ قابل توجہ ہے کہ خدا نے کیا فرمایا, تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کر رہے ہو جو نفع نقصان کا مالک نہیں. اور پھر آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا, اور اللہ ہی تو ہے جو سمیع اور علیم ہے, یعنی جو سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے, وہی حقیقت میں اس کو پتہ کون نفع اور ضرر تمہارے مسئلے حل کرے گا؟ جو سب کچھ جانتا ہے. عیسیٰ ایسے نہیں ہے جن کو سب کچھ پتا ہو. اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی قوم پر گواہی دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کو سب کچھ پتا ہے. سب کچھ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں. سورۃ المائدہ, یہ سورۃ المائدہ ہے کہ ابھی تو نہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ ماہ ہم وہاں پر پہنچیں گے, لیکن موضوع کیونکہ انتہائی اہم ہے. آپ دیکھیے, حضرت عیسیٰ جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا, آیا پھر بھی وہ سب کچھ جانتے تھے اپنی قوم کے بارے میں یا نہیں جانتے تھے؟ اگرچہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دے گا, لیکن اس گواہی کا آیا یہ مطلب ہے کہ سب کچھ جانتے تھے حضرت عیسیٰ, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی آیت ہی بتاتی ہے کہ عیسیٰ کی گواہی کیا ہوگی, عیسیٰ کیا گواہی دے گے. توجہ فرمائیں, یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے. اگر کھول سکتے ہیں تو آپ کھول لیجیے. سورۃ المائدہ جہاں سے سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے اس سے پچھلا صفحہ ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 116. توجہ فرمائیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یہ قیامت کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے. آیت نمبر
109 میں فرمایا جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو غیب کا جاننے والا. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آیت نمبر 116 میں آ کے اللہ یہ فرماتا ہے، یعنی قیامت کے دن خداوند عالم حضرت عیسیٰ سے کس طرح گواہی طلب کرے گا. اس گواہی کا مطلب کیا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو. اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہوگی قیامت کے دن. حضرت عیسیٰ پیش ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، یہ جو تیرے بعد مشرک ہوئے تھے اور تیری ماں کی بھی انہوں نے عبادت شروع کر دی تھی، ان کو بھی معبود کا درجہ دے دیا تھا، یہ تو نے ان سے کہا تھا. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات پاک ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی. ما یکون لی، میرے لیے یہ اختیار ہی نہیں تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات ان سے کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں. نہ کوئی اختیار نہ حق. میں نے تو ان کنت، اب ادب دیکھیے، اللہ کا ادب دیکھیے حضرت عیسیٰ کے جواب میں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہو ان سے تو بے شک تجھے، یعنی اپنا جواب دے کے پھر ادب سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے بھی بہتر جانتا، اگر میں نے یہ بات کی ہو تو یقیناً تو نے جان لی. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، میرے نفس میں. تو جو کچھ میرا علم ہے، جو میرے دل میں ہے، تو سب جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرا علم ہے تیرے اندر ہے میں نہیں جانتا. لہٰذا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اگر میں نے یہ بات کی ہو تو مجھ سے بہتر جانتا. کیوں؟ انک انت علام الغیوب، کہ یقیناً تو غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے نہیں کہا ان سے سوائے اس چیز کے جو تو نے مجھے حکم کیا تھا اے اللہ. اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو یہ کہا تھا، مجھے تو یہی حکم تھا، آرڈر یہی تھا اے اللہ آپ کی طرف سے. اب دیکھیے گواہی کا کیا مطلب. عیسیٰ فرما رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا. ٹھیک ہے، توفیتنی جسے ہم وفات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تو نے مجھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عیسیٰ انسانوں کو موت آتی، اس طرح موت ان کو آئی نہیں. ان کو پورے جسم کے ساتھ انسانوں کو موت آتی ہے، حتیٰ کہ شہداء کو بھی تو کیا ہوتا ہے، بدن ان کا دفن کر دیا جاتا ہے، روح ان کی چلی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کو ان کے بدن کے سمیت اٹھا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ وفات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بدن مٹی میں دفن ہوا. امام علی کا بدن مثلا مٹی میں دفن ہوا. اللہ تعالیٰ باقی تمام ائمہ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں خصوصی اللہ کی مصلحت، ان کو بدن سمیت اٹھا لیا گیا اور اللہ نے وہ جو ان کو پکڑنے آیا تھا اس کا چہرہ ان کی طرح بنا دیا اور اس کو مار دیا لوگوں نے، اور سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. یہودی سمجھے ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، اور مسیح سمجھے کہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے. لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، نہ پہ چڑھایا تھا. ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ اس بات کا بن گیا تھا. کیوں شبہ بن گیا تھا؟ اس بندے کی شکل کہ جو حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے آیا تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی، عیسیٰ کو اوپر بلا لیا. جب تو نے مجھے بلا لیا، تو نے مجھے توفیتنی، تو
كنت انت الرقیب علیہم، جب تک میں تھا ان کے درمیان میں گواہ تھا کہ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان پر رقیب تھا۔ رقیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رقیب کا معنی ہوتا ہے نگران، جو کسی دوسرے کے ہر کام کو نظروں میں رکھتا ہے، اس پر نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے اس کی حرکات و سکنات۔ ٹھیک ہے، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان پر رقیب تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہے کہ جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اب ہم واپس آئے اسی آیت پہ جو ہم پڑھ رہے تھے، وہاں پہ کیا تھا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 جو کہہ رہے کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم۔ عیسیٰ چلا گیا نا، وہ تمہاری بات سن رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ اسے تمہارا علم ہے مگر یہ کہ جتنا خدا دینا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن جو ہر وقت اور ہر چیز سنتا ہے اور ہر وقت اور ہر چیز علم رکھتا ہے ہر چیز کا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ واللہ، یہ جو ہوا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی تو ہے، نہ کہ عیسیٰ۔ اب جب ایسا ہے تو پھر عیسیٰ کے بارے میں جو غلو کر رہے ہو اے اہل کتاب، اس سے باز آ جاؤ، نہ کرو۔ یہ اب کنٹینیو ہو رہا ہے، آگے جاری ہے یہی بات آیت نمبر 77 میں۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، یعنی یہ دلائل اللہ نے دیے مسیحیوں کو کہ یہ دلائل ہے، عیسیٰ محتاج ہے، عیسیٰ سمیع اور علیم نہیں ہے، عیسیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کو معبود بنا رہے؟ اس میں بات کیا، پیغام کیا ہے کہ معبود ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے ناحق مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ بھی وہی غلو ہے، بڑھا دینا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرے باغ میں اس دفعہ اتنا بڑا بڑا مالٹا لگا ہے، اب لوگ کہیں گے مالٹا اتنا تو نہیں ہوتا، تھوڑا چھوٹا کرو، مالٹے کیوں کہ دیکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، میں دیتا رہتا ہوں۔ اب میں نے کہا اتنا مالٹا، تو مثلا کچھ چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی، اتنا مالٹا کیوں؟ غور سے سنیے کیوں مسکراہٹ آئی؟ اس لیے کہ آپ نے مالٹے دیکھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سے بڑا مالٹا جو ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے حقیقت میں مالٹا دیکھا ہی نہ ہو کبھی، پھر ہو سکتا ہے میں اتنا بھی کر دوں، آپ کہیں سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے غلو۔ اور غلو پہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لا علم ہوتے ہیں، جہالت کا شکار ہوتے ہیں، دیکھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی مثلا بڑا معتبر آدمی بھی آ کے بیٹھ کر کہے کہ اتنا بڑا مالٹا لگا ہے مثلا میرے باغ میں، تو آپ لوگ کہیں گے چلو اب مولانا کہہ رہے ہیں تو مثلا ٹھیک ہے نا، لیکن کام خراب ہے، ٹھیک۔ یہ انسان کے اندر صلاحیت دین کے بارے میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہے اتنا مثلا کوئی اسلام کی باتوں میں غلو کرے، دین کی باتوں میں، تو اگر آپ نے قرآن مجید دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ داد نہیں دیں گے بلکہ کہیں گے یہ کام اس نے بڑھا دیا۔ اس غلو کا بھی قوموں میں آ جانا اللہ کی کتاب سے کٹ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو یعنی مبالغہ، افراط، حد سے بڑھ جانا نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، اور پیچھے نہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع نہ کرو اس قوم کی خواہشات کی۔ احوا، ہوا کی جمع ہے، ہوائے نفس، یعنی اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلو ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتا ہے، غلو حق کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ تو فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے غلو نہ کرو اہل کتاب، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ جس قوم نے کیا کیا، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے ہیں یقیناً اس سے پہلے، تم ان کے پیچھے کیوں چل رہے؟
نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، خود گمراہ ہوئے اور گمراہ کر دیا۔ مسیحیت میں ایک بڑی مشہور شخصیت گزری ہے جس کا نام تھا پال، سینٹ پال کہتے ہیں اس کو۔ اس نے سب سے زیادہ غلو کا اجرا کیا اور تثلیث اور حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آج بھی عیسیٰ کے نام سے بدکتے، اور اگر ان کو نصارہ کہا جائے اس سے بھی بدکتے۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے بعض مسیحیوں کو، یہ عیسیٰ کہاں سے تم لے کر آگے؟ ڈائریکٹ نہیں کہتے، قرآن کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ پھنس نہ جائے، لیکن کہتے عیسیٰ کون؟ ہم تو نہیں جانتے عیسیٰ کون ہے، وہ تو مسیح تھے، وہ تو مثلا خداوند یسوع مسیح تھے۔ تو یہ مسیح کے نام کو جنہوں نے اپنے لیے رائج کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی، اور اپنے آپ کو مسیحی کہنا شروع کیا، پہلے کیا کہلاتے تھے؟ نصارہ۔ وہ جو پھر نصارہ وہ قلیل رہ گئے، ان میں یہ غلو داخل نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ابھی آگے آ جائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کم دشمنی رکھتے ہیں جنہوں نے کہا ہے ہم نصارہ ہیں، اگرچہ مجموعی طور پر قرآن سب کو نصارہ کہتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مسیحی کہنا شروع کیا تھا۔ نصارہ کا لقب اپنے لیے انہوں نے گھٹیا قرار دے لیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور عیسیٰ کا نام بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید عیسیٰ کہتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے؟ مسیح کا نام بھی استعمال کیا قرآن نے، لیکن یہ عیسیٰ سے بدکتے، کہتے عیسیٰ کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں آپ لوگ کس کو عیسیٰ کہتے، کیونکہ قرآن مجید کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ ان سے کہہ رہے کہ اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ جو یقیناً اس سے قبل گمراہ ہو چکے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیا انہوں نے۔ جنہوں نے اس پال کو فالو کیا وہ سارے کے سارے اس غلو کا شکار ہو گئے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وسط راہ میں بھٹک گئے۔ سواء السبیل یعنی بالکل صحیح تھے، درمیان صحیح راستے پہ جا رہے تھے، درمیان سے راستہ چھوڑ دیا، انہوں نے راستے سے نکل گئے۔ کس کا نتیجہ ہوا؟ غلو کا نتیجہ ہوا۔ آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے داود کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ حضرت داؤد نے اور حضرت عیسیٰ نے دونوں نے بنی اسرائیل کے اس گروہ پر لعنت کی۔ کس گروہ پر؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جو نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ حضرت داؤد کا زمانہ عروج کا زمانہ ہے، جب حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، پھر حضرت سلیمان کو حکومت دی، پرندوں کی زبان ان کو آتی تھی، بڑی شان و شوکت والی حکومت۔ حضرت داؤد کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، بہت مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اے اہل کتاب، یہ حرکتیں کرنے والے پر تو داؤد کی لعنت ہے۔ تم داؤد کو کہتے ہو داؤد ہمارا ہے، داؤد پہ فخر کرتے ہو، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ داؤد کی زبان سے جو بنی اسرائیل میں اس قسم کے لوگ تھے ان پر لعنت کی گئی۔ اور پھر مسیحیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں اب تم نے شروع کر دی ہیں، ان کے لیے، چونکہ حضرت عیسیٰ جب آئے تھے وہاں پہ بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے نا؟ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ کیا قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان آئے تھے، تو بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے خرابیاں کی، داؤد کی زبان پر بھی ان کے لیے لعنت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی ان کے لیے لعنت ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے کہ یہ جو غلو کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ مثلاً ہمیں یوں کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے فلان ہے، تو انہی حرکتوں کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ کی لعنت کا شکار تو ہوگے۔
حضرت عیسیٰ سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا. یعنی خداوند عالم جس جگہ میں غلو کر رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں, اسی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم پر لعنت ہے اس میں, کیونکہ تم جو اس نے دین بتایا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا, غلو کا شکار ہو گئے. کیوں لعنت کی گئی؟ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے, یہ بنی اسرائیل کا کفر کیا تھا؟ سنیے, ذالک بما عصوا, یہ لعنت اس لیے کی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. عصوا, معصیت, عصیان, ان الفاظ سے آپ آشنا ہے, یہ اسی سے عصوا, معصیت اور عصیان یعنی نافرمانی اللہ کی. نافرمان جب ہو گئے, داؤد کی بات نہیں مانتے تھے, داؤد نے لعنت کر دی. حضرت عیسیٰ کی جب بات نہیں مانی گئی, حضرت عیسیٰ نے ان پہ لعنت کر دی. تم بھی آج عیسیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو اور سمجھ رہے ہو عیسیٰ تمہیں قیامت کے دن تمہارے گناہ معاف کروا دے. اور یہی فارمولہ اہل بیت اطہار کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں. تم کہہ رہے ہو رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے, ائمہ اہل بیت تمہاری شفاعت کریں گے, جبکہ تم ان کی باتیں نہیں مان رہے ہو, تم نے ان کے کہنا نہیں مانا, تم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی, تم نے ان کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی, تم اخلاقی طور پہ پست ہو گئے. شفاعت کی جگہ لعنت کی توقع رکھو. یہ میسج ہے ان آیات کا. کس کے لیے؟ کہ جو جس مقدس ہستی کو بڑھا رہا تو بہت ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لعنت اس کی توقع رکھو, اس کی شفاعت کی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے کچھ کام آئے. ذالک بما عصوا, یہ لعنت اس لیے, اس سبب سے جو یہ نافرمانی انہوں نے کی. وکانوا یعتدون, اور یہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. جو اللہ کی حدود تھی کہ اس سے آگے نہیں جانا, یہ حرام ہے, یہ ان حدود کو کراس کر جایا کرتے تھے, اس لیے ان پر یہ لعنت ہوئی اور اس لیے اس بدبختی کا شکار ہوئی. اب مزید ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے, توجہ کیجیے. کیوں لعنت کی گئی؟ کیا صفت تھی ان کی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. منکر معروف کے مقابلے میں, معروف اچھے کاموں کو کہتے ہیں, منکر برے کاموں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لعنت اس لیے ہوئی داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے ان پر کہ یہ لوگ منکر کو انجام دینے سے رکتے ہی نہیں تھے. فعلوہ, اسے کرتے تھے. یعنی وہ کام جن سے وہ منکرات, جن سے منع کیا تھا, پیچھے کیا گزرا تھا, کیوں ان کے احبار اور رہبان, عیسائی عالم اور یہودی عالم, کیوں ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے نہیں روکتے؟ ٹھیک ہے نا, لولا ینہاہم الربانیون, ینہا نہیں سے, اور یتناہون رک جانا نہیں کے نتیجے میں. اب کرتے تو نہیں تھے خود بھی, یعنی نہیں تو نہیں کرتے تھے برے کاموں سے, خود بھی کرتے تھے, خود بھی وہ غلط کام کر لیا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر, یہ منکرات سے باز نہیں آتے تھے. فعلوہ, اسے انجام دیتے تھے, اسے کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, تو کتنی بری چیز ہے جو یہ جس پر عمل کر رہے. یہ نفرت کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے ان کا. اب تصویر واضح ہو گئی. حضرت عیسیٰ بہت اچھے ہیں, حضرت عیسیٰ کی بات نہیں, سارے ان کے خلاف چل رہے, کرپشن سے بھر گئے, غلو کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, اللہ تک لے گئے, لیکن عیسیٰ کی تعلیمات بھلا دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی لعنت ہے تم پر. عیسیٰ کی زبان سے ان حرکتیں کرنے والوں پہ لعنت کی گئی. لہذا آپ دیکھیں اصول کافی کے اندر روایت کہ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام جابر ابن یزید جعفی کو صفات شیعہ بیان کرتے, اور پھر اس روایت کے آخر, روایت لمبی, آخر میں جا کے کہتے ہیں, اس سے فرماتے ہیں کہ جان من کان للہ عاصیا, یہ عاصین یہی ہے, ذالک بما عصوا والا, عاصی معصیت کار. اے جابر جان لے کہ جس کو تو دیکھے کہ اللہ کی معصیت کرتا ہے, نافرمان ہے خدا کا,
فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، جان لینا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، عدو ہے. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا، اور جس کو تو دیکھے کہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، وہ ہمارا دوست ہے. عین قرآن مجید. یہی جو آیات گزشتہ خرابیوں والوں کو پیغام دے رہی ہے، اگر تم نے ایسا کیا عیسیٰ لعنت کرے گا، داؤد تم پہ لعنت کر چکے، لہٰذا وہ تعریفوں سے خوش نہیں ہوگے. عیسیٰ قیامت کے دن کا یا اللہ جو بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے میری کتنی تعریفیں کی تھی، میرا نام لے لے کے زندہ رہتے تھے، میرے نام کے نعرے میں آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی ہے، وہاں پہ اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو تیری مرضی، اگر چھوڑ دے تو تیرے بتو غفور الرحیم، تیری مرضی ہے، سفارش بھی نہیں کریں گے. سورۃ المائدہ کا آخر جا کے آپ دیکھیے گا، اپنی گواہی کے بعد کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کا مالک نہیں. اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، اس نے حکم کرنا. یہ برے کاموں سے باز نہیں آتے تھے اور ان کو انجام دیتے تھے، تو کتنی بری چیز ہے کہ جو یہ کیا کرتے تھے. اب آیت نمبر 80 میں ان کی ایک اور صفت، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے کثیر لوگوں کو اے رسول آپ دیکھیں گے، یا وہ جو رسول اللہ کا زمانہ ہے مدینے کا، جہاں یہ اہل کتاب قیامتیں کر رہے ہیں. ان کی صفات بتائی اللہ نے، ان کو خبردار کیا، غلوب سے بھی خبردار کیا. اور یہ سب کس لیے؟ اس رسول پر ایمان لیا، ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ، ضد چھوڑ دو، تعصب چھوڑ دو. اب فرما رہے ان کی ایک اور صفت، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے کیا کر رہے ہیں، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، جو کسی دین کو ہی نہیں مانتے، ان سے پکی دوستیاں بنا رہے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، آپ تو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، آپ کے قریب ہوتے، لیکن ان کی بے ایمانی کی ایک نشانی کیا ہے کہ دیکھیں اللہ والا تو اللہ والے سے قریب ہوتا ہے نا، کم از کم مشترک بات تو ہے. وہ جو خدا کو وہ جو مثلا شرک میں پڑے بت پرست ہے، جن کا دین ہی کوئی نہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں جو کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے. ان کو یتولون، یہ وہی تولا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ اپنا پکے دوست بنا رہے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنی بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے. رسول اللہ سے دشمنی، کفار سے دوستی، یعنی دین والوں سے دشمنی، بے دینوں سے دوستی. اچھا آج آپ دیکھ لیجئے، آج بعض مسلمانوں کی یہ صفت ہے، اپنے مسلمانوں کے بارے میں سختی، اور جو کفار ہیں ان کے ساتھ دوستی. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ٹھیک ہے، آپ ان میں سے کثیر کو کیا دیکھیں گے، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی دوستی کے در پہ. آج اب یہ مسلمانوں کو آج دیکھ لیں آپ جو اس نشانی والے. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، کتنی بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے. اور وہ کیا ہے، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا. سخط کسے کہتے ہیں، یہ بھی رجب والی دعا میں بھی ہے، وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، کہ میں اس کے سخط سے، یعنی اس کے غصے سے، اس کی ناراضگی سے امن چاہتا ہوں ہر شر کا. جب بھی وقت آئے، جب بھی کوئی شر، کوئی مصیبت میرے سامنے آئے. یہ وہی ہے، یہ جو کفار سے دوستی کر کے اور دین والوں سے مخالفت کر کے کتنی بری چیز ہے جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ ان پر، اللہ کا سخط ہو گیا ان پہ. سین خے اوے، ان سخط اللہ علیہم، کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے. اور اب سزا دیکھیے، وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ عذاب میں رہیں گے ہمیشہ. یعنی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اس پر اللہ ہمیشہ رہنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ یہ انہوں نے غلو کیا، عیسیٰ کو معبود بنا لیا، فلان کر لیا، اور اب
جو حق کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 81۔ اب ان کے اندر کو اللہ تعالیٰ کھول کے باہر بتا رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ایمان رکھتے ہوتے اللہ پر، وَالنَّبِي، اور اس کے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس پر نازل ہوا ہے، اگر اس پر ایمان رکھتے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کفار کو کبھی اپنے اولیاء نہ بناتے۔ اولیاء وہی قریبی دوست، پکی دوستی ہے۔ یہ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ سے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو کفار سے دوستیاں بناتے ہیں اور مسلمانوں کی پرواہ کوئی نہیں، وہ ہندوستان میں مارے جا رہے ہیں، یہ اپنی ٹریڈ ڈیلز کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي، اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کفار کو اپنے اولیاء نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ، لیکن بات یہ ہے کہ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے کثیر تو ہے ہی فاسق۔ یہ میسج ہے قرآن کا، اور آپ دیکھ لیں فاسق، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا یزید کے بارے میں؟ رجل فاسق، فاسق، معلن بالفسق، اعلانیہ فسق کرتا، شارب الخمر، شراب پیتا ہے، کہ جو خود فسق کی ایک مطلب عملی مثال، شراب پینا فسق۔ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے کثیر، یہ سب فاسق ہونے کے نتیجے۔ اللہ کا فرما بردار تو پھر خدا کا ہوتا ہے، وہ کیوں اس طرف جائے گا؟ لہذا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، اگر اللہ پر اور نبی پر اور جو اس نبی پر نازل ہوئے اس پر ایمان رکھتے تو ان کو دوست نہ بناتے۔ یہ آج کے مسلمانوں کے اندر کھول کے بیان کر رہے ہیں، جو کفار سے اطاعت کرتے ہیں، مسلمانوں پہ بمباریاں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سارے مسلمان جہان اسلام اتنے ان کے اندر غیرت کے جراثیم ہونے چاہیے تھے کہ سارے خود مل کے بیٹھ جاتے، خود مل کے بیٹھ جاتے، اور جو کچھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے وہاں بیٹھ کے کرتے، اور کوئی چیز طے کر کے وہاں سے باہر نکل آتے۔ اور اس کی ایک بڑی عظیم جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ حج بہت بڑی حکمت اور حج بہت بڑے فلسفے کے تحت اللہ نے دیکھے نماز جماعت رکھی، تاکہ دن میں کئی بار مومنین ملے ایک دوسرے سے، دیکھیں اٹیچ رہے ایک دوسرے سے۔ اس کے بعد پھر نماز جمعہ رکھی اور زیادہ، یعنی مثلا پہلے محلے والے مل رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ اب مثلا شہر والے پورے ملے اکٹھے، لہذا ایک لمٹ بیان کر دی کہ اتنی اس میں جمعہ نہ ہو، بہت زیادہ بھی رکھا گیا کہ پھر مشقت میں نہ پڑ جائے، لیکن اتنے علاقے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے، حکمت ہے اس میں۔ اور پھر خدا نے فرمایا سال میں ایک دفعہ ساری امت اکٹھی ہو، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ، بلینز کا، لیکن وہ بلینز کی طرف ہی توجہ ہے، جس لیے خدا نے یہ کروایا تھا اس کی طرف توجہ نہیں۔ یہ مل کے بیٹھ سکتے تھے۔ حج میں تو آپ دیکھیں، اگر حج آپ تصور کریں، حج پر مسلمان لیڈرز اکٹھے ہوں اور امت کو مل کے میسج دیں، امت جانے، عوام جو ہے اپنی جانیں قربان کر دیں گے ان کے فیصلے پر۔ اگر یہ سارے حج پہ اکٹھے ہو جائے نا اور کہیں کہ جو 2 روٹیاں کھاتا ہے، اب غریب مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے، 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی کے پیسے جمع، آپ یقین کریں کہ سوائے بدبختوں کے باقی اکثریت امت کی اس ٹریک پہ چل پڑے۔ کتنا فرق پڑتا ہے اچھے حاکم اور گندے خدا ترس حاکم اور بے ایمان حاکم، کتنا فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا اولی الامر کوئی بھی بن سکتا ہے، یہ انہوں نے بھی ایسا چھرا مارا ہوا ہے، ظالم حکمرانوں کے پریشر میں آ کے اس قسم کے فتاوی صادر کیے ہوئے، ورنہ بھلا وہ اولی الامر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کہہ رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، تو
اللہ کی باتیں کیسی ہوتی، رسول اللہ کی باتیں کیسی ہوتی، اس کے ساتھ یزید کی باتیں تم رکھتے ہو کہ وہ اولی الامر ہے، اس کے ساتھ ان فاسقوں اور فاجروں کو تم اولی الامر قرار دیتے ہو۔ یہ اب خدا سزا دے رہا ہے اس وقت کے حکمرانوں کی دھمکی میں آ کے تم نے اس آیت کو توڑ موڑ کیا اور کہا کہ اولی الامر جو بھی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ نہیں، جب اللہ اور رسول کے ساتھ ذکر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس اولی الامر میں خصوصیات ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ بھی کہہ رہا ہے ادھر چلو، رسول بھی کہہ رہا ہے ادھر چلو، اولی الامر صاحب کہہ رہے ہیں ادھر چلو۔ اللہ کہہ رہے نہیں جھکنا کسی غیر مسلم کے آگے، اولی الامر صاحب کہہ رہے چارہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے اولی الامر آئے گا؟ یہ تو اولی الامر ہوگا ہی وہی جو اللہ اور رسول سے بالکل ان لائن کھڑا ہو، وہ حقیقی اولی الامر ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی کو یہاں پہ بٹھاؤ یا نہ بٹھاؤ وہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تو تمہیں سزا بھگتو ابھی، اور بھگت رہے اور بھگتتے رہیں گے۔ اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو اس پر نازل ہوا ہے نبی پر اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو یہ کافروں کو اپنے اولیاء قریبی دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے کثیر فاسق۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لَتَجِدَنَّ یقیناً تو پائے گا لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے، کن کو پائے گا؟ الیہود والذین اشرکوا، وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ کہ جو مشرک۔ آپ دیکھیے یہودیوں کی بدبختی دیکھیے، رسول اللہ کے انتظار میں تو میں بار بار کہتا ہوں یہ قوم رسول اللہ کا انتظار، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں کس کیٹیگری میں کس گروپ میں اللہ شامل کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ یعنی جس طرح وہ دشمن ہے اس رسول کے اور مومنوں کے، اسی طرح یہ یہودی بھی اس رسول کے اور مومنوں کے دشمن۔ عبرتناک۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور مودت کے اعتبار سے اقرب کہتے ہیں قریب تر، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے آس پاس ان میں سے اے رسول کیا کہا جا رہا ہے؟ دشمنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ مشرک اور یہودی یہ آپ کے مومنوں کے شدید ترین دشمن ہیں اس پورے معاشرے، اور اس پورے معاشرے میں جن کے دلوں میں جو مودت کے اعتبار سے قریب ہیں مومنوں کے، وہ کچھ مسیحی ہیں جن کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ مسیحیوں میں سے کچھ لوگ جو ہے، البتہ وہ مسیحی نہیں، اللہ نے یہاں لفظ یوز کیا وہی جو میں نے عرض کیا تھا نصارہ، جو بعد میں یہ انہوں نے جو لوگ خراب ہوئے غلو کا شکار ہوئے انہی کی ہو گئی، اور وہ توحید والے کم ہی رہ گئے، وہ اپنے آپ کو نصارہ ہی کہتے تھے۔ انہوں نے نصارہ کو حقارت سے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہم تو مسیح۔ توجہ کیجیے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ یقیناً پائیں گے مودت کے اعتبار سے قریب ترین، باقی لوگوں میں سے قریب ترین مومنوں کے کون ہوں گے؟ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو آپ پائیں گے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک ہم نصارہ، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ جا کے مسیحیوں سے کہیں حضرت عیسیٰ، وہ قبول نہیں کرے گا، پتہ نہیں کون ہے عیسیٰ، نفرت کرتے ہیں عیسیٰ کے نام سے، کیوں؟ چونکہ قرآن مجید کے اندر یہ مسیح کہتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ کو لائک نہیں کریں گے، کہیں گے اب مسیح ہے، نصارہ کیا؟ میں نے خود ایک کلپ دیکھا تھا، ایک ہمارے خطیب نے ایک بونگی ماری تھی تو بائبل کے اندر سے اپنے پاس سے گھڑ کے بائبل کی بات اپنے اس میں پڑھی، وہ پہنچ گئی، کسی نے کسی پادری تک پہنچا دی، اس پادری نے اس کو رپلائی کیا، اور ایک تو یہ کہا کہ یہ کون سی تورات آپ سے کون سی انجیل میں سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سامنے تو نعرے لگا لیے لوگوں نے، کو تو پتہ نہیں تھا بائبل میں کیا لکھا، تو کون سی بائبل سے پڑھا ہے، اور وہاں پہ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات بھی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ کو تو عیسیٰ نہیں، وہ
آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے، وہ تو یسوع مسیح ہے اور فلان ہے، کیونکہ عیسیٰ کا لفظ بھی ان کو پسند نہیں، کہتے عیسیٰ کوئی اور ہم جانتے نہیں، ہمارا نبی تو عیسیٰ تھا ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی نفرت کا اس اعتبار سے اظہار کرتے۔ البتہ یاد رکھیے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، قرآن کی باتیں بھولنی چاہیے، لیسوا سواء، یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے انسان کی نیکی، اچھائی، وہ کسی بھی جگہ میں ہے، کسی بھی گروہ میں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، وہ حق کو تسلیم بھی جلدی کرتے ہیں۔ جو مذہب کا جھنڈا اٹھا کے اور تعصب اور لڑائیاں اور نفرتوں والے ہوتے ہیں، اور پوچھو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا، جیسے پوچھو قرآن تم نے بھی پڑھا ہوا ہے، جو مجھے دے رہے ہو پڑھنے کے لیے، تو کہے گا نہیں میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا۔ اس قسم کی تعداد ہمیشہ اکثریت میں ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں آپ انہیں قریب ترین پائیں گے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین، قسیس کہتے ہیں حقیقی عالم، جس کے پاس علم حقیقت کا۔ یہ اس لیے محبت کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہے کہ ان میں قسیسین ہیں، حقیقی علم رکھنے والے ہیں، ورہبانا، اور خدا سے ڈرنے والے۔ ٹھیک ہے، ایک رہبانیت ہے جو انہوں نے خود سے وہ بنا لی تھی، ایک رہبان، اصل میں رہبہ خوف کو کہتے ہیں عربی زبان میں، رہبان یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ بس ایک علم، ایک تقوی، خصوصیات وہی ہے جو ایمان کی طرف لے کر آئے گی، رسول اللہ کے بارے میں ان کو نرم کرے گی۔ جس میں جہالت ہوگی اور اوپر سے تقوی بھی نہیں ہوگا، وہ پھر تباہی پھیرے گا۔ یہ اس لیے کیونکہ ان میں سے عالم، اور انہوں نے ترجمہ کیا درویش صفت، ٹھیک ہے نا، رہبان یعنی جو دنیا کے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے، ان میں اکڑ نہیں ہے۔ اب جب یہ صفات ہے، اب خداوند عالم ان کا اگلا سٹیپ، جس میں یہ صفات ہوگی، جن اہل کتاب میں یہ صفات تھی، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے آیت نمبر 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سن لیا جو رسول کی طرف نازل ہوا تھا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو اے رسول آپ دیکھتے ہیں، یعنی جب یہ ان صفات والے لوگ جب آپ کی طرف جو قرآن نازل ہو، جب اس کو سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کے باطن گواہی دیں گے کہ یہ اسی چشمے کا پانی ہے جس چشمے کا پانی اب پہلے موسیٰ لائے تھے اور عیسیٰ لائے تھے، یہ وہی چشمے کا پانی ہے۔ یقولون، اور یہ کہیں گے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ اب یہ ایمان لانے والے ان بے ایمانوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں اور کہیں گے کہ جو رسول نے بات کی تھی حق تھی، یہ بے ایمان تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ گواہیاں ہوں گی قیامت کے دن۔ اپنے اپنے زمانے کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ گواہ بنائے گا، اور سب سے بڑے گواہ جو ہوں گے مثلا وہ ائمہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اس گروہ میں لیڈ کر رہے ہوں گے۔ لیکن خدا گواہی دے، بروں سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم نے کیوں خرابی کی؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ پھر خدا بلائے گا ان کے زمانے کے اچھے لوگوں کو کہ تم بتاؤ، کہ ہم نے بتایا تھا، ہم دعوت دیتے تھے لیکن یہ ہمیں لفٹ نہیں کرواتا۔ خدا سب جانتا ہے، لیکن یہ گواہیاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوائے گا۔ لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رسول حق، ہم نے حق کو پہچان لیا، اور اس کا آٹومیٹیکلی مطلب کیا ہوا؟ یہ غلط ہے، بے ایمان ہے جو دوسرے، جو ان کو نہیں مان رہے۔ اور اب آگے ان کے جملے دیکھیے آیت نمبر 84 میں۔ یہ آیت نمبر 83 سے 7واں جز قرآن کا
شروع ہو گیا. آیت نمبر 84. وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. واضح ہو گیا ہم پر، یہ وہی ہے. اب ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو ہمارے پاس حق آ گیا ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں. ہمیں کیا ہے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں، اب ہم کوئی بیماری ہے، ہمیں کیا مشکل ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جو پہلے سے جھکا ہو، جو اس کے پاس دین تھا اس کو سچ فاسق نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، اس کے لیے مرض ہوتا ہے. وہ تو بعض اوقات اپنے سابقہ دین کو، نظریات کو وہ مقابلے میں لے آتا ہے حق کی بات کی، دین سے دین کو لڑاتا ہے، جیسے یہودی بے ایمان علماء کیا کرتے تھے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے. وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں. یا طمع منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں زیادہ تر، لیکن طمع کے مثبت معنوں میں، جب اچھی چیز کی خواہش ہو. ہم طمع رکھتے ہیں کس بات کا؟ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم میں داخل فرما دے. جو صالحین ہیں ان میں، اب یہ صالحین کتنی بڑی چیز ہے. صالحین درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے. حضرت ابراہیم کہ جو اللہ کا اتنا بڑا نبی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے ان کے پاس، ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ پہلے جز میں ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے دنیا میں اس کا انتخاب کر لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں کن میں سے ہوگا؟ صالحین میں سے، یعنی صالح لیڈر، جو صالحین کے لیڈرز ہوں گے. تو یہ صالحین، اب یہ جو ایمان لائے کہہ رہے ہیں کہ ہم طمع رکھتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش ہے کہ اللہ کیا کرے، ہمیں داخل کر دے ہمارا رب مع القوم الصالحین، صالحین کی قوم کے ساتھ. آیت نمبر 85. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو بات انہوں نے کی، اور اب یہ دیکھیں، یہ وہ قول ہے کہ جو عمل بھی ہے قول ہوتے ہوئے، کیا؟ حق کو تسلیم کر لینا، اقرار کر لینا. ایک دفعہ زبان سے کر رہا ہے ورد، لیکن عملی طور پہ اس ورد کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اقرار اپنی قوم کی پوری مخالفت مول لینے کے مترادف. جو قوم ان کی تھی، مثلا جو مسیح کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کو مان لیا، باقی مسیح کیا کرے گا جو نہیں مان رہا، گمراہ ہو گیا، بدبخت ہو گیا. یہودی اس سے بدتر، یہ تباہ، اس نے بدبخت ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ ٹریک سے اتر گیا، یہ فلان ہو گیا. تو یہ بات کرنا، یہ قول بھی بڑا مشکل ہے. اب اس قول کے بدلے خدا نے کیا کیا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، یہ اثابہ وہی ثواب ہے، اللہ نے ان کو ثواب عطا فرمایا، اجر عطا فرمایا، بما قالوا، اس بات کے سبب جو انہوں نے کہی تھی. ہم ایمان لیا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا اس پر. کیا ثواب دیا؟ ایسے باغات، گھنے باغات، جنات، جنہ گھنے باغ کو کہتے ہیں، ایسے گھنے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی جزا ہے احسان کرنے والے. احسان عربی میں ہر اچھے کام کو کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ اچھا کام ہے جنہوں نے ایمان لایا، یہ محسنین ہے. محسنین کی جزا اللہ کے پاس یہی ہے. آیت نمبر 86. اب دوسرے گروپ کی طرف واپس قرآن مجید پلٹتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کے مقابلے میں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر دیا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ وہ نبی نہیں ہے، پروپیگنڈے. اور اس طرف وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور قرآن کو نہیں مانا، قرآن کی آیات کو جھٹلا دیا، اور در حقیقت تورات کی آیات کو بھی جھٹلایا انہوں نے، در حقیقت انجیل کو بھی جھٹلایا انہوں نے، تحریف کر دی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اس میں.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ صاحبان جحیم ہے۔ جحیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتبار سے یہ بحث ختم ہوتی ہے، اور اب ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح عہد شکنیاں انہوں نے کی، اللہ کے حرام کو انہوں نے اپنے لیے حلال کیا، کرتے تھے حرام اللہ نے کہا تھا اس کا کھانا حرام ہے، یہ حلال کر لیتے تھے، تم ایسا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود حلال چیزوں کے بارے میں بھی اعتدال کا رویہ اختیار کرو۔ اور ایک اشارہ یہ ہے کہ حلال تک رہو، حد سے تجاوز نہ کرو، حرام نہ کرو۔ چونکہ ابھی آج تو ہم نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن جہاں پہ آج ہم ختم کریں گے اگلی آیت شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں۔ مسیحیوں نے کیا کیا تھا؟ شراب حلال کر لی تھی، ٹھیک ہے، کہتے شراب حضرت عیسیٰ پر مل دیا کہ جب وہ لاسٹ ڈنر تھا تو حضرت عیسیٰ نے پھر وہ شراب جو ہے وہ پی لی تھی اور فلان شراب حلال۔ یہ سب تحریفات ہیں۔ اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ قرار دو اپنے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے تعتدوا تجاوز کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے نا لا يحب، یہ اصل میں مراد ہے کہ خدا ان سے نفرت کرتا، ناپسند کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا لیکن ناپسند بھی نہیں کرتا، یہ مراد نہیں ہے، کوئی یہ نہ لے۔ لا يحب یہ کہنے کا انداز ہے، اور باقی آیات بتا دیتی خدا بندے اللہ ان پہ غضب کرے گا، ان کو یہ سزائیں دے گا۔ ایک بہت بڑا جو جرم قرآن نے بتایا ہے وہ یہودیوں کا، اہل کتاب کا کیا بتایا ہے؟ اللہ کے حلال کو حرام کر لیتے تھے اور اللہ کے حرام کو حلال کر لیتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے، بعض یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو مثلا یہ نیاز ہے یہ لڑکے نہیں کھا سکتے، مجھے نہیں پتا آپ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں نے دیکھا ہوں، ہم نے خود اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہوں۔ آگے یہ صرف کنواری لڑکی کھا سکتی ہے، شادی شدہ نہیں کھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کدھر سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک شکل ہے حلال کو حرام کرنا۔ تو پھر میں کہیں جاتا تھا جب ایران وغیرہ پڑھ رہا تھا تو ایسی کوئی نیاز پڑی ہوتی تھی، چونکہ دیہات سے میرا تعلق ہے، وہاں بہت ساری چیزیں، تو بچے مجھ سے پوچھتے تھے یہ جو ہے نا فلانی نیاز ہم کھا لیں؟ میں نے کہا میری ذمہ داری ہے، کھا لو جتنا دل کرے کھا لو، واجہ کرو، دعائیں دینا۔ کہاں سے من گھڑت قانون؟ شریعت مذاق ہے؟ یہ نہیں کھا سکتے، یہ فلانا کھا سکتا ہے، یہ فلانا حصہ ہے، یہ قرآن مجید نے کہا ہوا ہے۔ کفار بھی جو مشرکین تھے وہ بھی یوں کرتے تھے، یہ اس الگ حصہ ہے، یہ حصہ ہے، یہ فلانا ہے۔ آ جائے گا سورۃ الانعام میں آگے۔ قرآن اور فرمان رسول، فرمان اہل بیت، اس کے بعد کا جو قانون ہے وہ سب کا سب گمراہی ہے۔ اور یاد رکھیے جو ان رسموں کی اور ان چیزوں کے دل دادا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے شریعت کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں ان کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ جتنی سنجیدگی اور جتنا زور سے ان چیزوں کو تھاما ہوتا ہے اور اس کے پابند ہوتے ہیں، اتنی نماز کی بھی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ بدعت کی تاثیر اللہ نے سزا، تاثیر نہیں سزا، بدعت گزار کے لیے اللہ نے رکھی ہے کہ تجھے بدعت اتنی پیاری لگے گی کہ جو حقیقت ہے تو اسے بھول جائے گا۔ اپنی اختراع کردہ نئی چیز
جو تو نے جس کو اب تو نے بنا کے دین، یا تیرے آباء و اجداد نے بنا کر اس کو دین بنایا ہوا، اس پر اس کے طواف کر رہا ہے تو، اب جو اصل شریعت تھی یہ نہ صرف یہ کوئی اچھی نہیں لگے گی بلکہ اس کا مذاق بنائیں گے کہ یہ تو چیز ہی کوئی نہیں. کبھی کہیں گے نمازیں نہیں ٹکرے ہیں، کبھی کہیں گے یہ فلان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کہیں گے یزید کے لشکر میں بھی بڑے حافظ. اس طرح مذاق بنائیں گے چیز. کیوں؟ اپنی بنائی ہوئی چیزیں وہ اس کے اوپر کٹ جائیں گے، ہلنے نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے حلال کیے چیزیں، کس نے کہا یہ لڑکے نہیں کھا سکتے؟ کون سا فرشتہ اترا یہ حکم لے کر؟ اپنے پاس سے گھڑی ہوا. اے ایمان والو، اللہ کی پاکیزہ، اللہ نے وہ چیزیں جو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے تمہارے لیے، انہیں حرام نہ کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب، حلال اور پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا کا تقوی اختیار کرو کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی اس نے جو کہا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جو اس نے کہا حلال کو حلال، اسے حرام نہ کرو، خلاف کرو. جو اس نے کہا حرام تو اس کو استعمال نہ کرو، وہ خلاف تقوی. اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تم کہو میں اللہ بھی ایمان رکھتا ہوں لیکن اللہ نے منع کیا وہ کر رہے ہو، یہ کیسا تقوی؟ اور اس کے بعد ایک اور موضوع قسموں کا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بلا ارادہ قسمیں کھاتے، بات تھوڑی سی بحث ہوئی، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کہتے اللہ کی قسم. تو یہ جو ایسی قسم کے جو انسان وہ بھی نہیں کھانی چاہیے، وہ بھی مکروہ ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کریم ہے بندوں پر، فرما رہا ہے کہ یہ جو تم نے قسم اٹھائی ہوگی بغیر ارادے کے، اور اس قسم سے کوئی خاص، کوئی بڑی، کوئی ایگریمنٹ، کوئی گواہی وہ مراد نہیں ہوگی، تو اس پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تم نے یہ قسم کیوں کھائی تھی. ٹھیک. اور وہ قسمیں کہ جو تم نے ارادے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کھائی، ان پہ تمہاری پکڑ کرے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں میں، تمہاری ان قسموں میں جو لغو، بےہودہ قسم ایسے ہی. ولیکن، لیکن یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا کس پر؟ بما عقدتم الایمان، ایمان ایمان نہیں ہے، زیر والا نہیں، ایمان جمع ہے یمین کی، یمین قسم کو کہتے ہیں. وہ جو تم نے پکی، عقدتم تاکید، گرا لگانا، جو تم نے پکی قسمیں کھائی ہوں گی، جیسے سنجیدہ چیزوں میں کھائی جاتی ہے جب گواہی دینی ہو. ٹھیک ہے، حلف جسے ہم آج کل کہتے ہیں، حلف قسم ہے، آگے آ جائے گا. ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا اگر تم اس کے خلاف چلو. لیکن بعض اوقات انسان قسم سنجیدہ کھا لیتا ہے لیکن غلط کھا لیتا ہے، یا بعض اوقات ایسے کام کی قسم کھا لیتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ جوش میں آگے کہا کہ اگر میرا یہ کام ٹھیک ہے نا تو میں قسم کھاتا ہوں ہر سال میں جاؤں گا مثال کے طور پہ جی زیارت. اب دوسرے تیسرے سال اس کو پتہ لگا بھی پھنس گیا، میں تو طاقت ہی نہیں ہے، اتنی انکم نہیں، نقصان ہوتا، اس کے اختیار سے نکل گیا. یا ڈھیر سارے روزے رکھنے کی اس نے، میں لگاتار جناب 10 سال روزے رکھوں مثال کے طور پہ سوائے عیدوں کے روزے رکھوں گا. اب جب رکھنے شروع کیے تو بیماری شروع ہوگی، اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ نہیں رکھ سکتا روزہ. پھر کیا کرے گا؟ کفارہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، فکفارتہ، اس کفارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاد رکھیے، کیونکہ تقوی ایسی چیزوں کو واضح کر دیتے. وہ کیا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے 10 مسکینوں کو کھانا، 1 کروڑ روپیہ میں نے کمایا جھوٹی قسم کھا کے. ٹھیک ہے،
تو 10 مسکینوں کو نہیں، میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں 100 کو کپڑے پہنا دیتا ہوں. یہ مراد نہیں ہے کفارے. کفارہ تب ہوتا ہے کہ بالآخر ہو گیا، اختیار سے باہر چلا گیا یا فلان ہو گیا، نہ یہ کہ مثلا کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑے کہ میں کفارہ دوں گا. یہ خود چھوڑنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے. البتہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ شرائط اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ نہیں کوئی کہے مجھے ماہ رمضان ملا میں ٹھیک ہوں لیکن میں کفارہ دوں گا. یہ کفارے کا معنی نہیں ہے. یہ دلوں میں جب بے ایمانی ہو پھر وہ یہ کر، ورنہ آپ کروڑ روپے کا گھپلہ کر لیں قسم کھا کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے نا. فَكَفَّارَتُهُ، پس قسم اگر کوئی توڑ دے، یعنی اس جو میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی ہے، توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اس کا کفارہ. لیکن کون سا کھانا کھلائے؟ کہ اب کھانا ان کو کھلانا ہے تو تھوڑی سی دال لو نا، اس میں تھوڑا پانی ڈال کے ان کو دو، ٹھیک ہے نا، 10 بندے بھگتا دو. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کا ایوریج، درمیانہ. کبھی بندہ گھر والوں کو بہت اچھا کھلاتا ہے، کبھی ذرا کم بھی کھلا دیتا ہے. عام طور پر معمولاً جو تم اپنے گھر میں کھلاتے ہو وہ والا کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، مساکین کو. او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دو، جو لباس مکمل سمجھا جاتا ہے 10 مسکینوں کو لباس لے کے دے دو، وہی ہوگا جو نارمل لباس تم اپنے گھر والوں کو. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کر. یہ خیر بات ہے کہ اس زمانے کا تھا، ابھی جب غلاموں کا اس طرح ہے نہیں تو وہ پہلے 2 رہ جائیں گے. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، یعنی اس اتنا فقیر ہو کہ اس کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے نہ ہو، کپڑے پہنانے کے پیسے نہ ہو، غلام بھی نہ ہو. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو وہ اس کے لیے 3 دن کے روزے، سیام جمع ہے صوم کی، صوم کہتے ہیں روزے کو، 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم حلف اٹھاؤ. یہ حلف کیا ہوتا ہے؟ وہی پکا کر. اور یہ جو میں نے بات کی تھی کہ قسم اٹھا لو بعد میں مسکینوں کھلا لوں گا، اس کے جواب میں کیا فرما رہا اللہ؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ کی اس ہدایت کے اور رہنمائی کے کہ کون سی جگہوں پر مشکل پیش آ جائے تو تم نے کیا کرنا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا سورہ مائدہ کے کہ اس سورہ پر جو فضا حاکم ہے، جو ماحول، وہ ہے عہد پورے کرنے. اور یہ قسم جو بندہ کھاتا ہے یہ بھی ایک قسم کا عہد ہوتا ہے، قسم کھا کے میں یہ کروں گا، قسم کھاتوں میں. لہٰذا خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ اس میں بھی اپنی، وہاں پہ کیا تھا شروع میں کیا تھا سورہ مائدہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقود، معاہدے، اپنے عہد ان کے ساتھ وفا کرو. اور یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو.